السلام علیکم، کیسی ہیں میری ساری بہنیں؟ بہت ہی پیارا سا ٹھنڈا ٹھنڈا صبح کو موسم ہے، یہ تقریباً 4:45 کا ٹائم ہے اور میں باہر ٹیرس پہ آئی تھی اور بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ ابھی بس جو ہے وہ دن نکلنا شروع ہو رہا ہے، تو خیر جی، بہت ہی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست سا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں میں۔ تو یہاں پہ میں بچوں کا ناشتہ بنا رہی ہوں، بچوں کے اسکول جانے کا ٹائم ہے، تو بہت ہی افراتفری کا ٹائم ہوتا ہے، تو خیر یہ سارے کام چلتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میری ایک بہن نے کمنٹ کیا تھا کہ جو ہے وہ اس ٹاپک پہ بات کریں کہ جو لڑکے جو ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں اور شادی نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود تعلق رکھنا پسند کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اس ٹاپک پر بناؤں گی۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ میری اس ٹاپک پر ہے کہ اگر آپ کو سسرال والے اس طرح کے مل گئے ہیں جو بہت زیادہ چلاک لوگ ہیں، مکار ہیں، کچھ جو ہے وہ ظالم ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور اگر اس طرح کے سسرال والے مل گئے ہیں تو اب آپ کو ایسے میں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ہے کہ جو ہو چکا، آپ اس گھر میں آ چکی، اب آپ کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، اس کنڈیشن سے کیسے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ دیکھیں، اس میں نا دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ کہ اگر آپ کا ہسبینڈ بھی اچھا نہیں ہے، آپ کے سسرال والوں کے ساتھ ساتھ آپ کا ہسبینڈ بھی ٹاکسک ہے، بالکل آپ کا احساس نہیں کرتا، سسرال والوں کے ساتھ مل کر آپ کو ذلیل کرتا ہے، تانا دیتا ہے، طنز دیتا ہے اور مذاق اڑایا جاتا ہے آپ کا دوسروں کے ساتھ مل کر، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں بدلے گا اور یہ میرا ساتھ نہیں دے گا، تو اس ٹاکسک ماحول میں اپنے آپ کو ذلیل مت ہونے دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک باعزت انسان کے طور پر پیدا کیا ہے، اور بینگ اے ہیومن آپ کا رائٹ ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ کو عزت دی جائے۔ تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید کچھ سال گزرنے کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے، شاید کچھ میرے 2-3 بچے ہو جائیں گے تو پھر ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ آپ کی سوچ غلط ہے۔ وہ ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کو ذلیل ہونے کی عادت پڑ جائے گی، اور پھر اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ جب آپ بچوں سے توقع کریں گی نا کہ ٹھیک ہے ہسبینڈ اچھا نہیں تھا، سسرال والے اچھے نہیں تھے، چلو میرے بچے میرے ساتھ دیں گے، میرے بچے میری عزت کریں گے، میرے بچے میری قدر کریں گے، تو یہ بھی آپ کی سوچ غلط ہے۔ آپ کے بچے بھی آپ کی قدر نہیں کریں گے، آپ کے بچے آپ کی عزت نہیں کریں گے، کیوں کہ آپ کے بچوں نے دیکھا ہی نہیں کہ کسی کو آپ کی عزت کرتے ہوئے، کیونکہ آپ کے بچے اس ماحول میں آنکھ کھولیں گے کہ آپ کا ہسبینڈ یعنی کہ ان کا باپ آپ کی عزت نہیں کرتا تھا، تو بچے یہی سیکھیں گے کہ ماں کو ذلیل ہی کیا جاتا ہے، ماں ذلیل ہونے کے لیے ہی ہے، کیونکہ ان کا باپ آپ ان کی ماں کی عزت نہیں کرتا، کیونکہ ان کی دادی، ان کی پھپھو، ان کے چچا، ان کے تایا ان کی ماں کی عزت نہیں کرتے، اس لیے وہ عزت کرنا نہیں سیکھیں گے، وہ ہمیشہ آپ کو ذلیل کریں گے، وہ ہمیشہ آپ کو قصوروار ٹھہرائیں گے۔ تو آپ کوئی درخت تھوڑی ہے کہ اگر آپ کو ایسا سسرال والا مل گیا ہے تو آپ ایک جگہ پہ گاڑے ہوئے ہیں، آپ کوئی بے جان چیز ہیں کہ آپ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، آپ نے آپ کو ذلیل کرواتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، آپ کو باعزت پیدا کیا ہے، آپ وہاں سے موو کر جائیں، ایسے ٹاکسک ماحول سے اپنے آپ کو نکالیں، اور وہاں سے نکالنے کے لیے آپ کو اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا، کیونکہ سٹارٹ میں اگر آپ کو ذلیل کیا جاتا ہے، سسرال والے ذلیل کرتے ہیں، ہسبینڈ ذلیل کرتا ہے، اس ٹاکسک ماحول میں ہے، تو اگر تو آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ کو سپورٹ ملتی ہے تو وہاں سے نکل جائیے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر اب آتے ہیں دوسری صورت کی طرف، دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، سسرال والے بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور آپ ذلیل ہو رہے ہیں، تو آپ ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ آپ ایسی صورت میں اگر تو کوئی سپورٹ ہے تو آپ وہاں سے نکل جائیے، ڈیسیژن لے لیجئے، فوراً اپنا راستہ چینج کر لیجئے۔ اگر کوئی سپورٹ نہیں ہے، آپ اس گھر سے نہیں نکل سکتے، آپ کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتے، پھر آپ کو خاموشی اختیار کرنی ہے اور اپنے اوپر کام کرنا ہے۔ جب آپ اپنے کام کر لیں، اپنی ذمہ داریاں ادا کر لیں ساری کی ساری، اس کے بعد ساس نندوں کی ساتھ بیٹھ کر پارٹی بازی اور جو ہے وہ چغلیزم میں ٹائم سپینڈ کرنے کے بجائے ہمیں کیا کرنا ہے؟ پھر اپنے روم میں جائیے، ایک روم تو اویلیبل ہوتا ہی ہے، ایک روم تو دیا جاتا ہے، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، اس روم میں جائیے، اپنے اوپر کام کیجئے، کوئی سکل ڈیولپ کیجئے،
اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ اویلیبل ہے، آپ کے پاس موبائل فون ہے، تو اب تو بہت ایڈوانس دور آ گیا. اپنے اوپر کام کیجئے، سرچ کیجئے کہ میں کون سا کام کر سکتی ہوں. بند کمرے کے اندر بھی رہ کر آپ جو ہے نا آرٹ کا کام کر سکتی ہیں. آپ جو ہے وہ نیٹ پر جیسے فری لانسنگ ہے اس کے سکلز سیکھ سکتی ہیں. اگر آپ پڑھی لکھی ہیں، آپ جو ہے وہ سلائی کا کام کر سکتی ہیں، اس کی ویڈیو بنا سکتی ہیں، یوٹیوب چینل بنا سکتی ہیں. اگر آپ کے پاس الگ سے کچن بھی ہے تو آپ جو ہے وہ بیکری کے آئٹمز بنا کے ان کو سیل کر سکتی ہیں. کوئی اس طرح کا بزنس سٹارٹ کر سکتی ہیں. خیر یہ آئیڈیاز ہیں، آپ اپنی پہنچ کے مطابق کوئی بھی آئیڈیا جو آپ کے لیے کارگر ہے اس کو یوز کر سکتی ہیں. تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ اگر تو آپ کو ذلیل کیا جاتا ہے، آپ کا ہسبینڈ بھی ایسا ہے، تو آپ نے کیسے نکلنا ہے؟ آپ نے فی الحال خاموشی اختیار کرنی ہے، اپنے اوپر کام کرنا ہے، کوئی سکل ڈیولپ کریں تاکہ آپ فائنینشلی سٹرونگ ہو جائیں. 1 سال، 1.5 سال، 2 سال، جب تک آپ سٹرونگ نہیں ہوتی، اتنی سٹرونگ کہ آپ اس گھر سے، ہسبینڈ سے الگ ہو کر اپنے آپ کو فائنینشلی بہت اچھے سے سپورٹ کر سکیں، تب تک آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے. اور جب آپ سٹرونگ ہو جائیں، جب آپ کو لگے کہ اب میں سٹیبل ہوں، اب میں اپنا بوجھ خود اٹھا سکتی ہوں، تو فوراً جو ہے وہ ڈیسیژن لے لیجئے. ایسے میں اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کا ساتھ جانے کو تیار ہو تو پھر آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہسبینڈ اس ماحول سے نکلے گا تو وہ چینج ہو جائے گا، تو پھر جو ہے ہسبینڈ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو ویل اینڈ گڈ. اگر نہ جانا چاہے تو آپ اس ٹاکسک ماحول سے نکل آئیے، اپنی شخصیت کو خراب مت کیجیے. اور جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کو یہ کہہ کر بھیجتے ہیں کہ اب تم مر کے ہی اس گھر سے نکلو گی، تو یہ بہت غلط ہے. برائے کرم ایسا مت کیجیے، اپنی بچیوں کے ساتھ ظلم مت کیجیے. انسان ہے، فیصلے غلط ہو ہی جاتے ہیں. اگر ماں باپ کا بھی فیصلہ غلط ہو چکا ہے تو اپنے بچوں کا ساتھ دیجیے، ان کو سپورٹ کیجیے، کیونکہ ماں باپ کے علاوہ کون ہے جو بچوں کو سپورٹ کر سکتا ہے. تو اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کیجیے، ان کا ساتھ دیجیے. اگر کوئی فیصلہ غلط ثابت ہو گیا ہے زندگی کا، تو ایسے میں فیصلہ بدلا بھی تو جا سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ نقصان ہونے سے پہلے اپنا فیصلہ بدل لیجیے. اب آتے ہیں دوسری صورت کی طرف کہ جب آپ کا سسرال والے بہت جو ہے وہ ظالم ہے، مکار ہے، لیکن آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ 70-80% ٹھیک ہے، آپ کا احساس کرتا ہے، جن معاملات میں وہ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ فائنینشیل پریشرز ہیں ہسبینڈ کے اوپر، جس کی وجہ سے مکمل طور پر آپ کا ساتھ نہیں دے پاتا. تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گی؟ ایسی صورت میں آپ نے جو ہے فرسٹ پریورٹی پہ رکھنا ہے اپنے ہسبینڈ کو. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی ذمہ داریاں ادا کیجیے، جو آپ کے باری کے آپ کے حصے کے کام ہیں. ان سے تو جان چھڑا نہیں سکتے، وہ تو آپ کو کرنا ہی ہے ہر صورت میں، چاہے روتے کریں ہنستے کریں، وہ آپ کیجیے. اس کے بعد جو ایک وہ محفل سجتی ہے نا، جس سے جو پارٹیاں بنی ہوتی ہیں، دیورانی جٹھانی کی پارٹی ہے، تو وہ لگ بیٹھ کے چگلیاں کر رہی ہوتی ہیں ساس اور نندوں کی. اگر آپ کی پارٹی جو ہے وہ ساس آپ کو اپنی پارٹی میں شامل کرنا چاہتی ہے، یا کسی طریقے سے بھی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں گھر میں اور چغلیاں کی جاتی ہیں ایک دوسرے کی، آپ ان پارٹیوں کا حصہ مت بنیں. آپ ان چغلیوں میں ٹائم ویسٹ مت کیجیے. وہ جو آپ کے پاس تھوڑا اسپیئر ٹائم بچے گا نا، اپنے ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد، اپنے حصے کا کام کرنے کے بعد، اپنے روم میں جائیے، نہائیے، فریش ہوئیے، کوئی صاف ستھرا سوٹ پہنے، کوئی اچھی سی بک پڑھیں، چاہے تو کوئی پوئٹری کی بک پڑھ لیں، اچھی سی چائے بنا کر پئیں، آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا. آپ کو اگر گارڈننگ کا شوق ہے نا، آپ کوئی پودا لگائیں، وہ بہت پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے. اگر آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں، کوئی کام کرنا چاہتی ہیں نا، کوئی یوٹیوب چینل بنا لیجئے، اس پہ کام کیجئے، اس پہ اپنی کریٹیویٹی دکھائیے، چپکے سے اپنے سکلز ڈیولپ کیجئے، اپنے اوپر کام کیجئے، پازیٹیو ایکٹیویٹی. اور جب آپ کے ہسبینڈ کا آنے کا ٹائم ہو، ہسبینڈ کو کوالٹی ٹائم دیجئے، ہسبینڈ کے دل کو جیتنے کی کوشش کیجئے، اور سارے دن کی روداد مت سنائیے ہسبینڈ کو. مت کہیے کہ میں بہت تھک گئی ہوں، مت کہیے کہ مجھے آج جو ہے نا اس طرح ذلیل کیا گیا. اپنے ہسبینڈ کا دل جیتنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ 70% تو آپ کا ساتھ دیتا ہی ہے نا. مکمل طور پر ساتھ دینے کے لیے اس کو تیار کیجئے. اس کا اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کو سٹارٹ میں آپ جی حضوری اس کی کریں گی تو ساری زندگی وہ آپ کی جی حضوری کرے گا. صرف سٹارٹ میں 1-2 سال جب آپ نے جو ہے وہ ہسبینڈ اگر کہے تو دن ہے تو آپ کہیں دن ہے، اس کے بعد سٹارٹ کے بس 2 سال آپ نے ایسے کر لیا تو ساری زندگی وہ آپ کی جی حضوری کرے گا بعد میں. تو اس طرح سے ہسبینڈ کا دل جیت لیجئے، اور جب آپ ہسبینڈ کا دل جیت لیں گی تو ٹرسٹ می، پھر آپ اس کو جو کہیں گے وہ آپ کی مانے گا. اگر آپ کہیں گے کہ میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی، تو یقین کریں وہ اس گھر سے بھی لے جانے کے لیے آپ کو تیار ہو جائے گا.
बशर्ते कि आपने सच्चे दिल से अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई हों, हस्बैंड को क्वालिटी टाइम दिया हो, उसका दिल जीता हो, क्योंकि हस्बैंड भी तो देख रहा होता है ना कि मेरी बीवी सारा दिन मेरे घर वालों के काम कर रही है, चाहे वो इस पे कोई भी बात नहीं करता, क्योंकि उसके घर वालों की बात होती है, वो कभी भी अपने घर वालों के अगेंस्ट नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी उसके दिल में कहीं ना कहीं ये इस चीज का एहसास होगा, अगर वो एहसास करने वाला है। ये मैं उस हस्बैंड की बात कर रही हूँ जो 60-70% तक आपका साथ देता है, इतना आपको लगता है कि इतना ठीक है ये, तो उस पे जो है वो उस हस्बैंड के साथ हम एक बहुत अच्छी ना सही लेकिन एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। ऐसे में हस्बैंड का दिल जीतिए और इंशाल्लाह उसके बाद जो है वो पॉजिटिव रहिए। इंशाल्लाह आपकी जिंदगी जो है बहुत अच्छे डगर पे चलने वाली है कुछ आइंदा सालों में। इसके अलावा जैसे भी हालात हो ना, जो आपके पास स्पेयर टाइम हो ना, उसमें रूम में आइए, जिस नमाज का टाइम हो नमाज अदा कीजिए, उसके बाद दुरूद पाक पढ़िए और अपने अल्लाह से दुआ कीजिए कि या अल्लाह मैं इस मुश्किल में फंस गई हूँ, या अल्लाह मैं जलील नहीं होना चाहती लेकिन मुझे किया जा रहा है, या मेरे अल्लाह तू ताकतवर है, मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे इस मुश्किल से निकाल दे, मुझे इस टॉक्सिक माहौल से निकाल दे और मेरी जिंदगी को अपनी पसंद के मुताबिक कर दे। यकीन करें वो दुआओं को सुनता है, वो जरूर सुनेगा आपकी दुआ, क्योंकि टूटे हुए दिल से और सच्चे दिल से जो दुआ निकलती है उसको रद्द नहीं किया जाता। दुरूद पाक अव्वल आखिर पढ़ के दुआ कीजिए, इंशाल्लाह आपके हालात बदलेंगे और आपकी किस्मत भी बदलेगी। थैंक यू।